بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ ایسے روزہ اجتماع یا الحمدللہ ہو رہا ہے، جس میں 6000 سے زیادہ علماء کرام شریک ہوں گے، اور یہ اجتماع خاص طور پہ ان موجودہ جو ہمارے چیلنجز ہیں، جس طریقے سے خوارج اور BLA اور یہ فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، تو ان کو نظریاتی لحاظ سے کہ کہاں سے سپورٹ مل رہی ہے، کیا اس کے دلائل ہیں، تو اس کے بارے میں ایک ذہن سازی کے لیے اور صحیح موقف لوگوں کو بتانے کے لیے اس اجتماع میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ان تمام موضوعات پہ بہت تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا یہ ہوا کہ جو موضوعات اس میں آ رہے ہیں، ان موضوعات کے حوالے سے جو بھی تفصیلات ہیں، ان کی تلخیصات، ان کے خلاصے وہ باقاعدہ پین آف فلیکس پہ لکھ کر لگا دیے جائیں۔ یہ کام میرے ساتھی مولانا عبدالمنعم صاحب نے کیا ہے، جو میرے ساتھی ماشاءاللہ کام کرتے ہیں۔ یہ تمام پین آف فلیکسز انہوں نے تیار کیے ہیں، اس کے عبارت وغیرہ بھی پوری ماشاءاللہ انہوں نے کی ہے۔ تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس کے بارے میں ایک بریف کر دیں، بتا دیں کہ یہ کیا کچھ آپ نے لکھا ہے اور اس کے مقاصد وغیرہ کیا ہیں۔ تو مولانا عبدالمنعم صاحب جزاکم اللہ، بہت آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ جس طریقے سے رات دن محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ استاد صاحب، یہ جو پین فلیکسز یہاں پر لگائے گئے ہیں، کل 21 پین فلیکس ہیں، جن میں جامعہ کا ویژن، مشن اور پھر جو میسیج ہے اس فضلہ تربیتی اجتماع کا، اس کو ان پر پیش کیا گیا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلا جو پین فلیکس ہے، اس میں ریاست اور خروج سے متعلق جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں وہ بتائے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہمارے ہاں رائج سوچ اور فکر ہے، یہ خوارج اور معتزلہ کی ہے۔ ہمارا اہل سنت کا موقف اس کے بارے میں بالکل دوسرا ہے، جس کے اوپر بات نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ اس فضلہ اجتماع میں اس پر بھی بات ہوگی۔ تو ایک طرف اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں جی، اور ایک طرف خوارج اور معتزلہ کے عقائد ہیں۔ جی، اور انشاءاللہ اس پہ دلائل بھی ہوں گے، باقاعدہ کتابوں کے حوالے پیش کیے جائیں گے۔ جی، تفصیلی اس کے اوپر یہ تو ایک خلاصہ ہے، لیکن اس کے اوپر تقریباً 1 گھنٹے کی گفتگو ایک استاذ تفصیلی دلائل کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ یہ دوسرا پین فلیکس ہے پیغام پاکستان، جو پاکستان میں اتنا بڑا ڈاکومنٹ مفتیان کرام نے تیار کیا تھا۔ شروع میں تو اس کے اوپر 1822 کے قریب مفتیان کرام تھے، لیکن اب تک وہ تقریباً 10,000 کے قریب مفتیان کرام کے اس پہ دستخط ہو چکے۔ تو اس کا جو اہم حصہ ہے لب لباب اور خلاصہ 6 پوائنٹس میں، جو ہمارے لیے اور مدارس کے لوگوں کے لیے اور اس خروج کے اس مسئلے کے لیے فیصلہ کن ہیں، وہ ان 6 پوائنٹس کو اس میں نمایاں کیا گیا ہے۔ باقی اس پر بھی تفصیلی ایک نشست ہوگی، جس میں پیغام پاکستان کا مکمل تعارف بھی پیش کیا جائے گا۔ اس کی بہت اہم بات یہ ہے کہ اس میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ مسلح تحریک چلانا خروج اور بغاوت ہے، اور افواج پاکستان سے لڑنے والے باغی اور خوارج ہیں۔ نفاذ شریعت کے لیے ہتھیار اٹھانا ناجائز ہے، جہاد ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ایسا ڈاکومنٹ ہے جس پہ الحمدللہ ہزاروں علماء نے، تمام بڑے علماء کرام جو اس وقت، چاہے ان کا خانقاہوں سے تعلق ہے، چاہے ان کا دینی مدارس سے تعلق ہو یا دینی تحریکوں سے تعلق ہو، تمام جتنے بڑے حضرات ہیں، سب نے اس پہ دستخط کیے ہیں۔ تو یہ ایسا ڈاکومنٹ ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے اور بہت معتبر اور مستند بھی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ قرارداد مقاصد کے بعد پیغام پاکستان یہ واحد ایسا ڈاکومنٹ ہے جس پہ تمام علماء کے تمام مکاتب فکر نے نہ صرف اتفاق کیا بلکہ سب نے اس پہ دستخط بھی کیے ہیں۔ یہ استاد صاحب 2 ونگز لگائے گئے ہیں SMD کے دونوں جانب میں۔ ان میں وہ عنوانات ذکر کیے گئے ہیں بالضبط، جن عنوانات پہ یہاں پہ انشاءاللہ اسٹیج سے گفتگو ہوگی۔ مثلاً احتجاج کے پرامن طریقے کون سے؟ ہمارے ہاں جو احتجاج ہوتے ہیں وہ عمومی پرامن نہیں ہوتے، تو اس کے بجائے پرامن طریقے سے کس طرح سے ہم بات منوا سکتے ہیں، اس کے 14-15 طریقوں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اسی طرح مدارس کا نصاب تعلیم ڈسکس ہوگا، مثالی تحریکات جن کو جامعۃ الرشید آئیڈیلائز کرتا ہے، ان کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ تکفیر جیسے مجدد الفسانی کی تحریک ہے، شاہ ولی اللہ کی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک ہے، شیخ الہند کی تحریک ہے، اور تحریک پاکستان۔ جی، اور اس کے ساتھ ہی تکفیر کے جو اصول ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کیا ہیں، اس پہ بھی 1 گھنٹے کی گفتگو ہوگی۔ اتحاد اور اجتماعیت اور اس کا مفہوم اور مطلب، اور اس دور میں اس کی جو ضرورت اہمیت ہے، اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ معاہدات اور بین الاقوامی معاہدات کی جو شرعی حیثیت ہے، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اسی طرح درس نظامی میں جو خروج اور خوارج اور یہ فتنۃ الخوارج سے متعلق تعلیمات ہیں، اور جو ہم پڑھاتے ہیں وہ کیا ہے، اور جو ہمارے ہاں عملاً لوگ جس کو اختیار کرتے ہیں وہ کیا ہے، تو اس پہ بھی انشاءاللہ تفصیلی پریزنٹیشن ہوگی۔ میرے خیال اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تکفیر کے اصول، جس طریقے سے آج لوگ ہر چیز کو کفر کا تکفیر کرتے ہیں،
افواج مرتد ہیں، فلاں مرتد ہیں، اس کے بعد پھر آگے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک تکفیر کے اصول کیا ہیں. دوسرا اس میں جو عنوان ہے درس نظامی اور خوارج، کہ درس نظامی جو ہم پڑھاتے ہیں اور پورے اس بر صغیر میں اس کا ایک پورا راج ہے درس نظامی کا. تو اس میں بہت اہم تفصیل ہے کہ درس نظامی ریاست کے بارے میں کیا کہتا ہے اور خروج کے بارے میں کیا کہتا ہے، خوارج کے بارے میں کیا کہتا ہے، اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہیں. میرے خیال میں یہ دو چیزیں تو خاص طور پہ بہت اہم ہیں. یہ بھی سائیڈ ونگ ہے اور اس میں یہ بتایا گیا کہ مدارس کو درپیش چیلنجز پہ بھی گفتگو ہوگی، ٹائم مینجمنٹ، ایونٹ مینجمنٹ، ڈسپلن جس کی ہمارے ہاں کمی ہے اس پر گفتگو ہوگی، دینی اور عصری تعلیم کا جو امتزاج ہے وہ کیوں ضروری ہے اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی. 5th جنریشن آف وارفیئر جو اس وقت جس کا شکار ہے پاکستان، اس سے متعلق بھی آگاہی دی جائے گی. پیغام پاکستان، ریاست پاکستان، اس پر بھی گفتگو ہوگی. خوارج، فتنۃ الخوارج، یہ بھی ایک اہم موضوع ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ جو حالات ہیں ان میں ہمارا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہم ان حالات سے نبرد آزما ہوں، تو اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اس میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو مدارس کو درپیش چیلنجز، اس پہ کافی ضرورت ہے بات کرنے کی کہ مدارس کو خطرات کیا لاحق ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے اس کا ہم دفاع کریں. اور مدارس کے لیے حکومتی سطح پہ، بیوروکریسی کی سطح پہ، وزارتوں کی سطح پہ، اسٹیبلشمنٹ کی سطح پہ کیسے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. یہ بہت اہم موضوع ہے. اس طریقے سے 5th جنریشن وار، یہ فیک نیوز کا بہت بڑا ہمارے یہاں اس وقت میں چیلنج ہے، بہت بڑا ہمارے پورے معاشرے میں اور تمام طبقات میں. تو اس پر بہت اہم لوگوں کو ہم نے دعوت دی ہے جو اس کے ماہرین ہیں، وہ اس پہ ایک زبردست قسم کی پریزنٹیشن بھی دیں گے. اس میں الغزالی یونیورسٹی کے بعض پروفیسر بھی ہیں، بعض حضرات باہر سے بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ. تیسرا اس میں یہ جو ٹائم مینجمنٹ، ایونٹ مینجمنٹ، ڈسپلن، یہ جو موضوعات ہیں اس پہ بہت کام کی ورکشاپ ہے یہ، جو ہمارے اساتذہ اور پروفیسر حضرات باقاعدہ تمام محتمم حضرات کو، علماء کرام کو دیں گے، جو ان کو بہت کام آئیں گے انشاءاللہ. یہ جو پینفلیکس ہے استاد صاحب، اس میں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا چونکہ اہم موضوع یہی رہتا ہے اور اس پہ بار بار وہ گفتگو کرتے ہیں، خصوصاً 14 اگست کی تقاریب میں حضرت کی گفتگو ہے اور پیغام پاکستان خود جو ہے اس پہ حضرت کے دستخط موجود ہیں. تو حضرت کی گفتگو سے یہ 4 پوائنٹ اخذ کیے گئے ہیں جو موجودہ حالات میں بہت اہم ہیں اور ہر اہل سنت والجماعت کے لوگ، خصوصاً جو فطرت الخوارج کے لوگ خود کو دیوبندی بھی کہتے ہیں، تو ان کے لیے بہت اہم ہیں کہ پاکستان، افواج پاکستان کے خلاف جو کارروائیاں، مسلح کارروائیاں ہیں، یہ بغاوت ہیں، حرام ہیں، خروج ہیں اور خودکش حملے 3 بڑے گناہوں کا مجموعہ ہے. ایک خودکشی ہے، بے گناہ کو قتل کرنا اور حکومت کے خلاف بغاوت. تو یہ سارے پوائنٹ حضرت کی گفتگو میں سے اخذ کردہ ہیں. یہ بہت اہم ہے. اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے کہ جامع رشید کے بارے میں جو یہ تاثر ہے کہ یہ علماء سے ہٹ کر کوئی بات کر رہے ہیں، تو یہ اجتماع اس بات کو ثابت کر دے گا کہ جامع رشید سے جتنے بھی فتوے جاری ہو رہے ہیں، جو رائے قائم کی جا رہی ہے، وہ سب ہماری اجتماعی طور پہ تمام علماء کرام کی رائے ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کی اس تحریر سے جو پیغام پاکستان میں نشر ہوئی، شائع ہوئی ہے، بہت سارے گرد و غبار چھٹ جائے گا انشاءاللہ. یہ پینفلیکس استاد صاحب الغزالی یونیورسٹی کا جو تربیتی نظام ہے جس کے لیے یہ یونیورسٹی بنی اور یہ یونیورسٹی دوسری یونیورسٹیوں سے الگ جو کرنے جا رہی ہے، تو اس پہ یہ روشنی ڈالتا ہے. تو اس میں جو 10 کے 10 پوائنٹ ہیں وہ محنت، ہنرمندی اور پاکستان کی ریاست کو درپیش چیلنجز کے حل پر مبنی ہیں سارے. میں درخواست کروں گا کہ یہ الغزالی یونیورسٹی کو اگر کوئی سمجھنا چاہے تو یہ 10 نکات بہت اہم ہیں. اس سے پوری ہماری معاشرے کی ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ الغزالی یونیورسٹی کتنی بڑی ہماری ضرورت ہے. اور جب ان 10 چیزوں پر تربیتی حوالے سے کام ہوگا اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، تو اس کے بعد پھر جو وہاں سے لوگ پیدا ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جو اس ملک کو اون بھی کریں گے اور ان کے اندر دیانتداری بھی ہوگی اور اس ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے بھی انشاءاللہ. یہ پینفلیکس استاد صاحب خروج کے حوالے سے ہے کہ خروج سے متعلق جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں. تو امام نووی رحمہ اللہ نے جو خروج کے حوالے سے کہا ہے کہ ائمۃ الجور یعنی ظالم حکمرانوں کے خلاف جو خروج ہے اس کے حرام ہونے پر اجماع ہے. پھر فقہ حنفی کی مستند کتاب جو شرح عقیدہ طحاویہ ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ فقہائے احناف جو ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج ہے اس کے قائل نہیں ہیں.
اسی طرح جو فتاوی شامی ہے، جو فتویٰ کی سب سے مستند کتاب سمجھی جاتی ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو لوگ استدلال کرتے ہیں کہ امام برحق کے خلاف خروج نہیں کرنا چاہیے، اور آج کل کے لوگ امام برحق نہیں ہیں، تو انہوں نے اس کا جواب علامہ شامی رحمہ اللہ نے دیا ہے کہ امام برحق کا جو اطلاق ہے وہ عادل اور غیر عادل، آج کل کے غیر عادل حکمرانوں پر بھی ہوتا ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ مقولہ حضرت استاد صاحب بار بار ذکر کرتے ہیں، تو وہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ اس حوالے سے اس کی بہت اہمیت ہے کہ آج کل عام طور پہ جو ظالم حکمران اگر ظالم ہو جائیں، فاسق ہو جائیں، تو ظلم اور فسق حرام ہے، گناہ ہے، اس کے خلاف بولنا، کلمہ حق کہنا، یہ بھی جہاد ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے۔ لیکن ہتھیار اٹھا کر حکومت کو گرانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو اس بحث میں یہ پورا بتایا جائے گا کہ اگر حکمران غلط کام کریں تو اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ جو قرآن حدیث میں صراحتاً آتا ہے، جو ہماری فقہ کی کتابوں میں، وہ کیا ہے، اور ہم جس طرف جا رہے ہیں یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ استاد صاحب جو جامع رشید کی 10 نکاتی حکمت عملی ہے، تعلیمی حوالے سے جو پالیسی ہے، ملکی حوالے سے جو پالیسی ہے، ان تمام کو یہ ظاہر کرتا ہے، جیسے دینی عصری تعلیم کا امتزاج ہے، ریاست کے بارے میں مثبت سوچ ہے، ملکی آئین اور قانون کی اہمیت، اسلامی دفعات کا تحفظ ہے، تو یہ ان تمام چیزوں کو کور کرتا ہے۔ یہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ بہت سارے سیکولر لوگ اور بہت سارے لوگ جن کو مدارس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، وہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر مدارس پہ، علماء پہ بہت اعتراض کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو 10 نمبر ہیں ان سب کا جواب ہے کہ ہمارے مدارس میں درس نظامی میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا ملک سے، مملکت سے، ریاست سے تعلق کمزور ہے۔ ہم کسی بھی عام پاکستانی سے زیادہ پاکستان کو سمجھتے بھی ہیں اور ہمیں پاکستان سے محبت بھی ہے، اور ہم اس کے لیے ہر قسم کی قربانی بھی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ استاد صاحب الغزالی یونیورسٹی نے جو ایم ایس کے یا بی ایس کے پروگرام لانچ کیے ہیں یا ڈپلومہ کورسز لانچ کیے ہیں، ان کی تفصیل ہے۔ تو الحمدللہ جامع رشید میں جو تخصصات تھے وہ تمام ہی ایم ایس میں کنورٹ ہو چکے ہیں۔ تو اس میں کل فقہ جو ہے تخصص فی الافتاء بھی ہے، تخصص فی الحدیث بھی ہے، تخصص فی فقہ الحلال بھی ہے، کلیت الشریعہ ہے اور کلیت الدعوہ بھی ہے۔ تو اسی طرح فقہ المعاملات کا تخصص ہے، تو وہ ایم ایس میں۔ اب یہ پہلے طلبہ یہاں پہ پڑھتے تھے تو 1 سال کے بعد ان کے پاس صرف سرٹیفکیٹ ہوتا تھا، اب یہ کہ وہ 1 سال کے بعد دوسرا سال انشاءاللہ یونیورسٹی میں یہیں گزاریں گے، تو 2 سال کے بعد انشاءاللہ ان کے پاس ایم ایس کی ڈگری ہوگی۔ ماشاءاللہ، یہ اس حوالے سے بہت اس کی اہمیت ہے۔ مدارس کے جو فضلاء کرام ہیں، طلبہ ہیں، کہ ان کو آگے اس معاشرے میں جانے کے لیے، مختلف ڈپارٹمنٹ میں جانے کے لیے اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ یہ بہترین موقع ہے۔ تو ہمارے جو مدارس کے جو طلبہ فارغ ہوتے ہیں دور حدیث سے، ان کے لیے بہت ساری یہ تعلیمی شعبے ہیں، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ باقاعدہ تحقیق اور ریسرچ اس میں ہوگی، اور ہر طالب علم اپنے شعبے کے حوالے سے باقاعدہ ایک تحقیق لکھے گا، اور اس تحقیق پر ہی اس کو ڈگری ملے گی، اس تحقیق پر ہی اس کو سند ملے گی، اور اگر وہ تحقیق اچھی ہوگی تو باقاعدہ کتابی شکل میں بھی شائع ہوگی۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ الغزالی یونیورسٹی سے اور جامع رشید سے سالانہ سینکڑوں کتابیں، تحقیقات نشر ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ ہمارے معاونین کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا، اور لوگوں کو اندازہ ہوگا، مدارس کے لوگوں کو، کہ تحقیق کس کو کہتے ہیں اور علم کس کو کہتے ہیں، اور پھر علم میں ترقی کیسے ہوتی ہے۔ یہ استاد صاحب جامع رشید کے جو ہمارے فضلاء ابھی تک پاس آؤٹس ہو چکے ہیں، تو ان تمام کے ڈگریوں کو اس میں ظاہر کیا گیا ہے کہ اب تک جو ہمارے فضلاء ہیں ان میں سے 52 پی ایچ ڈی ہیں، ایم فل 124 ہیں، ایل ایل ایم 3 ہیں، ایل ایل بی 18 ہیں، اسی طرح بی اے ہے، ایم ایس سی 84 ہیں، بی ایس جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ 133 ہیں، اور دوسری طرف میں بھی بتایا گیا ہے بی فارما اور مختلف ڈگریاں کیے ہوئے جو ہمارے فضلاء ہیں، وہ ایم اے کیے ہوئے 289 ہیں، 288 جو ہے 10th کلاس۔ الحمدللہ، افراد کی تیاری کے حوالے سے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس ملک کو، اس معاشرے کو جتنی مین پاور کی ضرورت ہے، رجال کار کی ضرورت ہے، وہ رجال کار جو اس دور کو سمجھتے ہوں، اس کے حوالے سے اعداد و شمار بہت امید افزا ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ پین فلیکس استاد صاحب مجمع العلوم الاسلامیہ جو ہمارا دینی تعلیمی بورڈ ہے، اس کے جو ایکٹیو شعبہ جات ہیں
اور ان سے رابطے کے لیے جو نمبر ہے وہ اس میں دیا گیا ہے. تو ان میں سے کسی بھی شعبے سے رابطہ کرنا ہو، ہمارے ہاں شعبہ تربیت فعال ہے، شعبہ نصاب ہے، امتحانات ہے، تو مختلف شعبہ جات سے رابطے کے لیے یہ پینفلیکس بنایا گیا. ماشاءاللہ اس مرتبہ مجمع العلوم الاسلامیہ سے وابستہ جو مدارس ہیں ان کے 600 سے زیادہ محتمم وزارت تشریف لا رہے ہیں. الحمدللہ 1000 تک ہو سکتا ہے تعداد ہو ان کی. ان سے الگ نشستیں ہوں گی اور ان کے بہت ساری ان سے معلومات بھی لی جائیں گی، بہت ساری ہدایات بھی دی جائیں گی. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اجتماع ان کے لیے بھی بہت پیش رفت کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ. یہ استاد صاحب جو ہمارے اس وقت مختلف صوبوں میں طلباء کی تقسیم ہے کہ کس صوبے سے کتنے ہمارے فضلاء ہیں جن کا تعلق ہے، تو مثلا پنجاب سے 1007 فضلاء ہمارے پنجاب میں ہیں، سندھ میں 1400 فضلاء ہیں ہمارے، اسی طرح کے پی میں 1086 فضلاء ہیں، فیڈرل اسلام آباد میں 137 ہیں، بلوچستان میں 366 ہیں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی، اور بیرون ملک بھی تقریباً 60 فضلاء ہیں. ماشاءاللہ اس کا پورا ڈیٹا ہمارے ہاں موجود ہے اور یہ 4200 4000 سے زیادہ ہمارے فضلاء کرام ہیں جن سے ہمارا روزانہ ہی رابطہ رہتا ہے الحمدللہ. اور ڈیٹا آج کے زمانے میں ہو تو اس پہ بہت منصوبہ بندی ہو سکتی ہے. تو الحمدللہ یہ سارے حضرات وہ ہیں جن کو ہم اپنے تعلیمی نظام کے حوالے سے بہت کچھ ان کو ہم بتاتے ہیں، ان کی خبر گیری بھی رکھتے ہیں اور ان کے مسائل میں ہم حل کرنے میں مدد بھی دیتے ہیں. یہ پینفلیکس سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک موضوع یہ بھی رہے گا کہ سوشل میڈیا کس طرح استعمال کرے. آج کل ہر فاضل، ہر آدمی ہی استعمال کر رہا ہے، تو وہاں پہ کمنٹ کس طرح سے کرنا ہے، فارورڈ کرنے سے پہلے کیا سوچنا چاہیے، کس طرح کی چیزیں ہیں جو دیکھنی چاہیے، نہیں دیکھی جا سکتی ہیں یا شیئر نہیں کی جا سکتی، تو اس پر یہ تفصیلی پینفلیکس بنایا گیا. اس میں خاص طور پہ یہ جو ہے نا کہ نامناسب کمنٹس اور گالم گلوچ کے ذریعے لوگوں کی دل آزاری سے بچنا، یہ زمانے میں بہت ضرورت ہے، کیونکہ اچھے خاصے جو مذہب سے وابستہ لوگ ہیں وہ بھی گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم اس لعنت سے ہم اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں. یہ استاد صاحب جامعۃ رشید کا جو ویژن ہے وہ بھی ہم ہر دفعہ اس میں نمایاں کرتے ہیں تاکہ طلباء کو بھی یاد ہو اور ان کے ذہن میں بھی یہ رہے. یعنی 4 چیزیں بنیاد ہیں: تعلیم، تربیت، دعوت اور خدمت. جی یہ استاد صاحب کلیت الشریعہ کے جو فضلاء ہیں اس وقت وہ تقریباً 557 ہیں، ان کی کیا کیا ڈگریاں ہیں وہ واضح کی گئی ہیں. پی ایچ ڈی ان میں سے کتنے، ایم فل 44 ہیں، ایم ایس سی کتنے ہیں، بی اے کیے ہوئے کتنے ہیں، ایم بی اے کتنے فضلاء نے کیا ہوا ہے، تو ان تمام کی ڈگریاں اس میں دکھائی گئی ہیں. کلیت الشریعہ جامعۃ رشید کا بہت مبارک اور صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا شعبہ ہے. اس کلیت الشریعہ کی برکت سے فضلاء کا اجتماع شروع ہوا، کونسلنگ شروع ہوئی، اور انہی کی وجہ سے ہمارے بہت سارے جیسے المنائی کا سلسلہ شروع ہے، یہ بھی انہی کی اس سے شروع ہوا. یونیورسٹیز میں، بہت سی جگہوں میں اور حکومتی اداروں میں، فوج کے اندر جتنے بھی جامعہ رشید کا اثر رسوخ ہوا ہے تو الحمدللہ کلیت الشریعہ کے طلباء کی برکت سے ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور جن حضرات نے اس کے اندر حصہ لیا کلیت الشریعہ کے طلباء کے لیے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اس میں استاد صاحب جو الاحسان کورسز ہے اس کی مختلف کورسز کا تعارف بھی ہے، اور انہوں نے شارٹ کورسز بھی شروع کیے ہیں ان کا بھی تعارف ہے. تو اس میں 2 سالہ علوم القرآن کورس ہے، 1 سالہ علوم الحدیث کورس ہے، 1 سالہ علوم الفقہ کورس ہے، اور پھر یہ شارٹ کورسز بھی کرواتے ہیں مختلف. ماشاءاللہ جزاکم اللہ. الاحسان کورسز کی بنیادی جو نصاب بھی جو میٹنگ ہوئی، میں اس میں خود شریک رہا. تو یہ یونیورسٹیز کے فضلاء کرام کے لیے اور جو لوگ کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، مختلف شعبوں میں وابستہ ہوتے ہیں، بیوروکریسی کے لوگ ہیں کہیں بھی، ان کے لیے اتنی بہترین موقع ہے قرآن مجید اور حدیث اور فقہ اور سیرت حاصل کی معلومات لینے کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور یہ ایسا نصاب ہے جو ہمارے لیے بہت بڑا ایک مستقبل کے حوالے سے بہت اس کی اہمیت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بچپن سے نہ پڑھے یا باقاعدہ 8 سال یا 4 سال کل وقتی اس کے پاس وقت نہ ہو تو وہ دین کا علم حاصل نہیں کر سکتا. تو اس میں ان کے لیے خاص طور پہ شروع کیا گیا ہے کہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، دفتروں میں جاتے ہیں، مصروف ہیں، وہ ہفتے میں 2 دن فارغ کر لیں
تو 2 سال میں علوم القرآن پڑھ سکتے ہیں، 2 سال میں علوم الحدیث پڑھ سکتے ہیں، 2 سال میں علوم الفقہ پڑھ سکتے ہیں. اور یہ الگ الگ یہ وہ ہیں، ضروری نہیں کہ آپ علوم القرآن پڑھنے کے بعد علوم الحدیث بھی پڑھیں. تو اس کی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کی یہ پیغام پہنچنا چاہیے، اور اپنے المنائی کے ذریعے سے پاکستان بھر میں اس کو زیادہ سے زیادہ شروع کرنا چاہیے. یہ استاد صاحب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو طلبہ اور دین پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو 10 نصیحتیں کی ہیں. تو مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں امام غزالی کی تعلیمات کا خلاصہ دیا ہے بہت تفصیل سے. تو اس سے یہ اخذ کردہ ہیں کہ جو ہمارے فضلاء ہیں ان کو 10 نصیحتیں امام غزالی کی یہ ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے. ماشاء اللہ. امام غزالی کی نصیحتیں تو الغزالی یونیورسٹی کے لیے بھی اتنی عام ہیں جتنی جامعۃ الرشید کے اساتذہ طلباء کے لیے. جزاکم اللہ. یہ استاد صاحب جتنے ہمارے فضلاء ہیں وہ اس وقت کیا کیا خدمات کہاں کہاں پر سر انجام دے رہے اس کو ظاہر کیا گیا ہے. اس میں مثلاً رفیق دارالفتہ اور رئیس دارالفتہ ہمارے 35 فضلاء کرام ہیں. آفس اسسٹنٹ وہ تقریباً 108 کے قریب ہیں. اسی طرح ڈاکٹرز بھی ہیں، ذاتی بزنسز کرنے والے بھی ہیں. درس نظامی کے جو اساتذہ ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے. 481 ہمارے ایسے فضلاء ہیں جو درس نظامی کی تدریس سے وابستہ ہیں. یہ گلدستہ ہے پورا. اس سے جامعۃ الرشید کے تعلیمی نظام کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں ہر سطح کے لوگ تیار کیے گئے ہیں. اس میں مدارس درس نظامی کے اساتذہ بھی ہیں، امام و خطیب بھی ہیں، اس میں کاروباری لوگ بھی ہیں، اس میں ایئر فورس، نیوی اور آرمی، وہاں بھی ماشاءاللہ ہمارے لوگوں نے وہاں کمیشن لیا ہے. ڈاکٹر بھی ہیں، ذاتی کاروبار بھی ہے، اور بہت سارے ہمارے ساتھی وہ دارالفتہ کے رئیس یا رفیق دارالفتہ ہیں. ان کی تعداد 35 ہے، یعنی 35 مفتی حضرات ہیں یہاں سے جو فارغ ہو کر ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. یہ استاد صاحب جو سب سے پہلے پاکستان میں فتنۃ الخوارج کے حوالے سے یا خروج اور بغاوت کے اوپر نشست ہوئی تھی 2010 میں جامعہ اشرفیہ میں، جس میں تمام دیوبندی تنظیمیں اور ان کی دینی سیاسی جماعتیں شریک ہوئی تھی. تو اس فتوے کا عکس دیا گیا، اس کا خلاصہ ہے. ماشاءاللہ. جزاکم اللہ. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مدارس نے 2009 میں یا 2010 میں اجتماعی طور پہ یہ اعلامیہ جاری کیا تھا، ایک فتویٰ جاری کیا تھا. تو اس کی بنیاد پہ آپ ہر جگہ مدارس کا دفاع بھی کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق مدرسے سے ہے اور وہ خوارج کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا کسی اس میں، تو یہ تو ہر یونیورسٹی، ہر تعلیمی ادارے میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن مدرسوں کے ذمے لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اب سے تقریباً 15 سال پہلے یہ اجتماعی طور پہ ایک فتویٰ جاری ہوا تھا. یہ استاد صاحب جس پہ بار بار گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس پر تو لوگ بات کرتے ہیں کہ عوام کے کیا حقوق ہیں، اور بار بار اس پر احتجاج بھی ہوتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث شریعت ہمیں حکمرانوں کے بھی حقوق بتاتی ہے، اور 10 حقوق ہیں جو درس نظامی کی تمام کتابوں میں ملتے ہیں. یہ جو یک طرفہ ٹریفک ہے، ون وے، اس کو 2 طرفہ ہونا چاہیے کہ حکمرانوں پر رعایا کے یہ حقوق ہیں اور رعایا پر حکومت اور ریاست کے یہ حقوق ہیں. تو اس میں توازن پیدا ہوگا اور اس کے فوائد ہوں گے پھر ہماری ملک کی سلامتی کے حوالے سے، اور جو جتنے بھی یہاں اور فساد پھیلا ہوا ہے اس کو بیلنس کرنے میں، اس کو ٹھیک کرنے میں بہت مدد ملے گی. یہ خوارج کے حوالے سے استاد صاحب اس پر بھی انشاءاللہ ایک پوری نشست ہوگی، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ خوارج سے متعلق جو احادیث ہیں وہ تواتر تک پہنچتی ہیں، اور تقریباً 25 صحابہ کرام سے وہ روایات منقول ہیں. امام نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کے خلاف جہاد پر تمام فقہا کا اجماع ہے. یہ حضرت استاد صاحب اس پہ بھی گفتگو فرماتے ہیں کہ جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارے ہاں، جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جہاں جہاں پہ بھی بغاوت ہوئی ہے، تو وہاں پہ اس کی بنیاد کیا بنتا ہے. تو وہ بنیاد یہ 10 نکاتی مائنڈ سیٹ ہے جو ان تمام شدت پسندیوں کی بنیاد بنتا ہے. جزاکم اللہ. اور یہ اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ تو اسی کا الٹا کر لیں جی، تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور جب کسی بیماری کے اسباب معلوم ہو جائیں تو اس کے بعد پھر اس کا علاج کرنا، اس بیماری کے علاج کرنا آسان ہوتا ہے. جزاکم اللہ. مولانا عبدالمنی صاحب بہت شکریہ. ماشاءاللہ.